جی ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مذہبی اسکالر ہیں، اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا عورت کی نوکری کرنا جائز ہے، لڑکی نوکری کر سکتی ہے، لڑکی جاب کر سکتی ہے، وہ مردوں کے درمیان میں بیٹھ سکتی ہے، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور جب ان سے یہ چیز پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میرے سامنے بیٹھنا بھی مکمل حرام، نوکری تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ لڑکیاں گھر سے باہر نکلیں، بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے درمیان میں بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں اور پورا دن ان کے ساتھ گزاریں۔ اسلام اس چیز کی ممانعت کرتا ہے، اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے تو گھروں کے رشتے خراب ہوتے ہیں، بنی بنائی شادیاں خراب ہو جاتی ہیں، والدین اپنی بچیوں کو کاموں پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، وہ ہے وہ ایک نئی چیز نکل آتی ہے کہ وہاں پہ پسند کی شادی 1 ماہ 2 ماہ 10 سال 2 سال چلتی ہے، اس کے بعد پھر ڈائیورس، اور جو بہت زیادہ معاملات، پھر جو جس بندہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے وہ بھی جب دفتر میں کسی لڑکی کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ وہاں پہ اپنا افیئر بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نکل آتی ہیں اگر اکٹھا کام کرتے ہیں۔ کو ایجوکیشن میں تو یہ حالات بہت ہی غمگین ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ کو ایجوکیشن جیسے بھی لیٹسٹ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہوا، وہاں پہ بھی دیکھیں کہ کیسے وہ صورتحال پیدا ہوگی۔ حالانکہ وہ فیمیل کیمپس تھا، وہاں پہ میل کا تو کوئی کام ہی نہیں بنتا، لیکن وہ بھی کام ہوا تو میل والے میں فیمیل کا کام نہیں بنتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی ہیں اس وقت معاشرے کے اندر، کوئی کسی چیز کے اوپر پابندی نہیں لگی ہوئی، اور ہم ایک غلط سائڈ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر اتنے آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی ہماری باہر نکلیں، وہ بھی کمائی کریں، اور وہ بھی گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں، ان کا جو بوجھ ہے اس کو کم کریں، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو مل کے گھر کا نظام چلانا چاہیے۔ تو اس لیے ہم لڑکیوں کی بھی بات نکال دیتے ہیں، جو کہ بعد میں باعث شرمندگی بن جاتا ہے کام، اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو انہوں نے بڑا ہی کلیئر کٹ آنسر دیا اس چیز کا، اور بہت ہی سیٹسفائی کیا ان کو۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے، آمین۔